والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم۔ برادران طریقت، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر کروڑہ درود و سلام۔ اللہ پاک کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور حضور کی غلامی کا شرف بخشا، حضور کے صدقے سے دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، آج یہ ایام جو چل رہے ہیں، برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کے ایام ہیں۔ اسی نسبت سے دو باتیں میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال میں، ایک آپ کے فرامین میں ہے اور ایک آپ کے حال کی بات۔ تو حضرات محترم، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں صبر کی فضیلت میں، یہ آپ کا فرمان ہے صبر کی فضیلت۔ تو صبر جو ہے وہ انسان کو کیسی کیسی مشکلات صبر انسان کی حل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی حضور داتا صاحب، تو میں اولیاء اللہ کے ہاں ان کے مزارات پر جاتا، وہاں دعا کرتا، اللہ پاک اس حاضری کے صدقے سے میری مشکل کو حل فرماتا۔ فرماتے ہیں یہ میرا معمول تھا، ایک مرتبہ مجھے ایک مشکل پڑی تو میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا۔ اللہ کا کرنا یہ کہ اس کی مالک کی مرضی ہے، اس نے میرا مشکل کہیں اور حل کرنی تھی۔ میں 3 ماہ تک وہاں رہا، وہ مشکل میری حل نہ۔ فرماتے ہیں وہاں سے نکلا تو ایک خانقاہ میں چلا گیا، تو مسافر تھا، سفر کر رہا تھا، تو خانقاہ میں گیا تو ساری خانقاہیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری خانقاہیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں وہاں چلا گیا، وہاں جو خانقاہ میں بیٹھے تھے وہ خود تو اعلیٰ کھانے، اعلیٰ جو ہے پھل کھا رہے تھے، مجھے جو ہے پھوندی لگا کھانا دیا اور جو ہے انتہائی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی میرے قبلہ حضور خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ وہ جو پھل کھاتے تھے ان کے چھلکے بھی جو ہے وہ میری طرف پھینکتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ کیلے کھا کے وہ چھلکے جو ہے حضور داتا صاحب کی طرف پھینکتے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ کیا؟ صبر کیا۔ وہ جو میں نے صبر کیا، ان خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے رویے پر اللہ پاک نے اس صبر کی برکت سے وہ جو میری مشکل حل نہیں ہو رہی تھی، جس مشکل کے لیے میں پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، میں جگہ جگہ جا رہا تھا، مہینوں جس مشکل کے لیے میں حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، تو سمجھا یہ رہے ہیں کہ ایسی مشکلات اللہ پاک صبر میں ایک دن میں حل فرما دیتا ہے۔ مشکل وہاں بھی حل ہوتی ہے، لیکن صبر کی فضیلت یہ ہے، فرمایا میں نے صبر کیا، اللہ پاک نے وہ مشکل جو میری وہاں نہ حل فرمائی یہاں حل فرما۔ یہ صبر ہے، صبر، ٹھیک ہے نا؟ صبر کا جو اجر ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کا اجر بیان فرمایا ہے نا۔ پتہ ہے صبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، جب کوئی صبر کرتا ہے تو رب فرماتا میں اس کے ساتھ ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو انسان کی زندگی میں صبح و شام طرح طرح کی اسے مشکلات آتی ہیں، طرح طرح کے مصائب آتے ہیں، طرح طرح کے چیلنجز آتے ہیں،
اور جو صبر کا دامن تھامی رکھے وہ اس کے ساتھ خود خدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کے ساتھ خود تو زندگی یہ گزر ہی نہیں سکتی، وہ گزار ہی نہیں سکتا جو صبر کا دامن نہ تھامے۔ تو حضرات محترم، صبر اتنا بڑی چیز ہے۔ تو کسی نے کہا، کسی اللہ والے کی بات میں نے سنی، اس نے کہا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل پڑ جائے تو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کیا۔ کیا؟ نماز سے اور صبر سے اور نماز سے۔ انہوں نے فرمایا کہ صبر کو اللہ پاک نے پہلے ذکر فرمایا، نماز کو بعد میں ذکر فرمایا۔ تو فرمایا ان کا مقصد یہ تھا کہ نمازوں والے تو بہت ہوں گے پر صبر والے کم ہوں گے، تو فرمایا نماز سے بھی مدد طلب کرو، لیکن اللہ پاک نے پہلے صبر کا ذکر فرمایا۔ تو صبر جو ہے یہاں جو اللہ پاک نے ترتیب ذکر فرمائی اس کو نماز سے بھی پہلے رکھا۔ تو حضرات محترم، یہ صبر کی فضیلت حضور داتا صاحب کی فرمان کی روشنی میں دوسری بات آپ فرماتے ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے جو معروف ہے تصوف کی تاریخ میں، جو ہے سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں کشف المحجوب۔ کیا؟ کشف المحجوب۔ حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلوی، آپ فرماتے ہیں جس کو پیر نہ ملے نا، وہ کشف المحجوب پڑھتا رہے تو اس کو یہی اس کے لیے کامل پیر بن جائے۔ یہ کتاب اتنی اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ مرشد کا کام دیتی ہے۔ تو اس کتاب میں آپ سے سوالات، آپ کے دوست نے ابو سعید حجویری نے کوئی سوالات پوچھے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ تصوف، سلوک، تزکیہ کے حوالے سے سارے سوالات ہیں، ہر صوفی کو چاہیے کہ کتاب پڑھے۔ تو اس میں ایک سوال ہے کہ صفائے باطن، دل کی صفائی حضور کیسے حاصل ہے؟ دل کی صفائی کیا؟ دل کی صفائی۔ میں نے پچھلے اتوار پر عرض کیا تھا کہ 5 چیزیں بنیاد ہیں صوفی کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نیت خالص۔ نیت اسی کی خالص ہوتی ہے جس کا دل خالص ہوتا ہے۔ جب تک دل خالص نہ ہو، ادھر خلوص نہ ہو، نیت خالص، ادھر کھوٹ ہو، نیت کبھی خالص ہو ہی نہیں سکتی۔ پوچھا گیا کہ نیت جو ہے صفائے باطن کیسے حاصل ہو؟ پہلی بات آپ نے فرمائی ان صفا صفات الصدیق، فرمایا یہ صفائی، اندر کی صفائی، یہ تو صدیق کی صفت ہے۔ ہاں جی، صدیق اکبر کی صفت ہے۔ فرمایا امت میں اس حوالے سے، اندر کی صفائی کے حوالے سے جو اعلیٰ مقام پر فائز ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ ان کے ساتھ نسبت جوڑنی پڑے گی۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا کہ یہ تو صدیق اکبر کو یہ حاصل ہوا، دل کی صفائی، تو یہ تو اس کی صفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں دل کی صفائی کے لیے، 2 چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک چیز جو ہے بنیاد ہے، دوسری اس کی فرع ہے، یعنی ایک بنیاد ہے تو دوسری اس کی شاخ ہے، یوں سمجھ لیں۔ ہاں جی، بنیاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں دل کی صفائی کی بنیاد دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا۔ کیا؟ غیر اللہ سے، اللہ کے سوا سے، ما سوی اللہ سے دل جب صاف خالی ہو جائے گا تو پھر بسیرا وہاں رب کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ دل اللہ پاک نے یہ سارا انسان کا جو ہے یہ وجود بنا کے دل کو جو ہے وہ اپنی جلوہ گاہ بنایا، اور جو دل کی، جو رب کی جلوہ گاہ میں غیر اللہ کو رکھے گا وہاں رب نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کیا؟ دل کی صفائی کے لیے پہلی چیز بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو دل سے نکال دے۔ اللہ کے غیر کو دل سے، اللہ کا غیر جو
اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف آتا جائے گا وہ سارا رب کا غیر ہے، وہ دنیا ہے، وہ گھر ہے، وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ رشتہ داری ہے، وہ کاروبار ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا غیر ہے۔ اور فرمایا یہ بنیاد ہے، پہلی بنیاد یہی ہے کہ دل کیا ہو جائے؟ ما سوی اللہ سے خالی ہو جائے، اور دوسرا فرمایا دنیا دل سے نکل جائے۔ کیا؟ دنیا دل سے، یہ بنیاد، یہ اس کی شاخ ہے، دنیا کو بھی دل سے نکال دیا جائے۔ یہی بڑا مشکل ہے، دنیا کا دل سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ حضور قبلہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے صوفی کا کام یہ ہوتا ہے ہاتھ کارول دل یار، دنیا و مافیہا کے اندر رہتے ہوئے کام بھی تو کرنے ہیں نا، کرے کام کرے، کاروبار کرے، دکان کرے، ہاں جی اپنا نوکری کرے، لیکن دل ادھر نہ لگائے، دل رب کی طرف، دل یار کے لیے ہے۔ یہی بات اللہ پاک نے قرآن میں فرمائی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، فرمایا وہ جو خاص اللہ کے بندے ہیں ان کے دل مشغول نہیں ہوتے، ان کے دل ادھر نہیں لگتے، کدھر نہیں لگتے؟ کدھر نہیں لگتے؟ تجارت کی طرف، بیع کی طرف ان کے دل مشغول نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر کی طرف وہ لگے رہتے ہیں، اس کی یاد کی طرف۔ یہ تعریف ہے اللہ والوں کی۔ یہی بات حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں، اگر اندر کے کوٹھے کو صاف کرنا ہے تو اللہ کے سوا کو بھی نکال دے، دنیا کو بھی نکال دے، پھر یہ دل صاف ہو جائے گا۔ اور حضور سے ایک صحابی نے عرض کیا حضور بندہ کب رب کا محبوب بنتا ہے؟ فرمایا جب دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے، دنیا جب دل سے نکل جاتی ہے بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی جب دل اس کے لیے خالی ہو جاتا ہے اور دل اس کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے، دل اس کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، تب جو ہے بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، آئیے جہاں جہاں جو جس مقام پر ہے آئیے اس طرف قدم بڑھائیے۔ یہ آراز، یہ جو ہے صوفیاء کے جو ایام ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے ہم سبق حاصل کریں۔ میں نے آج دو باتیں کی آپ کی تعلیمات سے، ایک جو آپ پہ بیتی وہ صبر، اور دوسرا جو آپ نے راستہ بتایا کہ دل کو صاف کرنا ہے تو پھر دل اس کے لیے ہے، دل میں بسیرا بس اس کا ہونا چاہیے، باقی نکال دینا چاہیے۔ اگر یہ باقی نکل جائے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، من اور تو کا جھگڑا ختم ہو جائے، یہ کینہ، یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت، یہ نفرت، یہ ساری ہوتی ہی اس لیے ہے کہ دل میں دنیا ہے۔ اور جب دل میں دنیا نہ ہو نہ کینہ آئے گا، نہ بغض آئے گا، نہ عداوت آئے گی، نہ حسد آئے گی، نہ کسی کی نفرت ہوگی۔ جب دل میں دنیا ہی نہیں ہے کہ دنیا کے علائق اور دنیا کے لوازمات اور وہ چیزیں جو دنیا کے ساتھ ہیں وہ کہاں سے آ سکتی ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو ہے چند جو ہم لمحے نکالتے ہیں اسی لیے نکالتے ہیں، یہ ذکر، یہ طریقہ کار، یہ دل کی صفائی کے طریقے ہیں اور یہ دل کی صفائی کے راستے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی پر استقامت عطا فرمائے، اور یہ اس کے جو مقصود ہے ذکر کا، ان نشستوں کا، صوفیاء کے ساتھ محبت کا، ان کی تعلیمات سے جو ہے سبق لینے کا، وہ سارے جو ہے ثمرات ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم۔ برادران طریقت،
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی